بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ ہماری سورۃ فاتحہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے مکمل ہو گئی ہے۔ اس کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر جو ہے وہ اس کی مکمل ہو گئی ہے، اور سورۃ فاتحہ جو ہے وہ اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی۔ یہ مختلف سورۃ فاتحہ کے عمل تھے، میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ نماز میں سورۃ فاتحہ جو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کا حوالہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کو نماز کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے نماز کا اہم جز ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایون کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری صورتیں ملا کر بھی پڑھتے، اور آخری 2 جو رکعتیں رہ جاتی اس میں خالی سورۃ فاتحہ ہی پڑھتے۔ اور جب امام صاحب جو ہیں وہ بلند آواز سے قرات کریں تو آپ غور سے سنتے رہیے اور خاموش رہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، جب امام پڑھے تو خاموش رہو۔ اور اس کے آگے یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، یعنی کہ جب آپ نماز پڑھتے تو جب امام صاحب جو تھے وہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے تو جو صحابہ تھے وہ چپ کر کے سنتے، اور جب امام صاحب خاموش ہو رہے تھے تو صحابہ جو تھے وہ سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھتے، یعنی کہ جب امام صاحب ہیں وہ نماز میں سکتہ کرتے۔ تو بیسیکلی یہ کہ جب آپ امامت کرائیں تو 2 سکتے کیجئے، 1 سکتہ شروع میں، نماز کے شروع میں، اور 1 سکتہ رکوع سے پہلے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سکتے کیا کرتے تھے، ایک اس وقت جب آپ نماز شروع کرتے اور ایک اس وقت جب پوری قرات سے فارغ ہو جاتے۔ نماز جنازہ میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ جب بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں تو اس کے آخر میں آمین کہا کیجئے۔ اگر جو امام ہے وہ بلند آواز سے کہے تو آپ بھی بلند آواز میں آمین کہیں، اگر وہ آہستہ آواز میں آمین کہتا ہے تو آپ بھی آہستہ آواز میں آمین کہیں۔ یہ دیکھیں ایک اور حدیث ہے، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو آمین کہی گئی، پھر لوگوں نے بھی آمین کہی۔ پھر جب انہوں نے اسلام پھیرا تو فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے نماز کے معاملے میں تم سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں، یعنی کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا جاتا ہے تو آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اس کے پیچھے آمین کہتے ہیں، اور اگر ہماری آمین اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو اس سے ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ جو ہے یہ رک کر نماز میں پڑھنی چاہیے۔ مثلا یہ دیکھیں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قرات کو ہر آیت پر قطع کرتے، یعنی آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر رک جاتے، پھر آپ الرحمن الرحیم پڑھتے اور پھر رک جاتے۔ دیکھیں آپ کو یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو بنایا اور اس کو ٹھیک بنایا۔ جب اس کو ٹھیک اللہ نے بنایا تو پھر جو بندہ دیکھیں دنیا داری میں ہم کسی ایک بندے کو گفٹ دیتے ہیں تو جس کو ہم گفٹ دیتے ہیں تو وہ اس کا دل کرتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، جس کو ہم گفٹ دیتے ہیں وہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے کہ شکریہ تم نے مجھے گفٹ دیا، یا پھر اس کا اور دل کرتا ہے کہ وہ اور اسے گفٹ دے تاکہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ یہ میں نے آپ کو ایک دنیاوی بات سنائی ہے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نا، اس نے ہمارے کھانے کے لیے کتنی زیادہ نعمتیں پیدا کی ہیں، ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ایک میں چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناتی ہوں، آپ اور ذرا اس میں غور کیجئے گا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں جو ہیں ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی مثال یوں ہے کہ آپ دیکھیں کہ انگور کا پانی ہے، اس کا ذائقہ اور ہے،
तरबूज का पानी है उसका ज़ायका और है, अनार का पानी है उसका ज़ायका और है, इवन के लीमू का पानी है उसका ज़ायका और है, माल्टा है उसका पानी है उसका ज़ायका और है। माल्टे की मुख्तलिफ़ इक़साम है और मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, लेकिन सबका जो ज़ायका है वो अलग अलग है। ये किसके कारनामे हैं, ये किसके काम है, ये किसकी कुदरत है? मेरे रब्बुल इज़्ज़त जो है, मेरा रब जो है वो उसके काम है। ये उसने हमारे खाने पीने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर रखा है। इसका ज़िक्र आपने सूरत अर-रहमान में पढ़ा होगा कि इंसान कौन कौन सी चीज़ को जुटलाएगा। मैं यकीन करें जब भी हमने ये पढ़ना शुरू किया और इसको समझ के पढ़ा और इस पर अल्लाह ताला हमें तो अमल करने की भी तौफीक दे। आप यकीन करें कि जब ऐसी बातें पढ़ी जाती हैं और हमारा ईमान जो है वो ताज़ा और मज़बूत और पक्का हो जाता है कि हमारा रब हम पर कितना ज़्यादा मेहरबान है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? हम कुछ भी नहीं कर रहे उसके लिए, कुछ भी। इवन कि एक अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया और नमाज अहम तरीन रुकन है जो कि मरने के बाद भी सबसे पहले उसी का सवाल होगा, और हम उसकी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। लिहाजा मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, मुझ समेत आप सबको इसको समझ कर पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा इलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप मेरी ये जो वीडियो है, मैं अपनी हर वीडियो के एंड में ये ज़रूर कहती हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा इसको शेयर करने का मकसद ये है कि जो भी लोग आप इसको शेयर करेंगे आपको भी सवाब मिलेगा, कि जो जितने ज़्यादा लोग इसको समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा अजर व सवाब होगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।